بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست ہے۔ اس کتاب کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا پروفیسر سید محمد سلیم صاحب نے لکھا ہے، اور اس کی جو ترتیب و تدوین کی ہے وہ ان کے نواسے سید عزیز الرحمان صاحب نے کی ہے۔ اس کتاب کا مقصد جو والد صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے 240 صفحات کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، لیکن مقصد جو ہے فہم کا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے ہمیں کیا فہم ملتا ہے، انٹلیکچولی ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کس طرح سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ایک نئی ڈائیونشن ہے کہ تو فہم کے اوپر کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کو کیا سبق ملتا ہے، کیا گائیڈنس ملتی ہے، اس چیز کو والد صاحب نے پرومیننٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو پہلا چیپٹر وہ ہے فہم سیرت، رسولوں کی بعثت کا مقصد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوع انسانی کو بندگی رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں اس کو اپنی کارکردگی دکھانے کا پورا موقع فراہم کیا گیا ہے، پھر اس کو واپس ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، وہاں اس دنیاوی کارکردگی کا محاسبہ کیا جائے گا، پھر کامیاب و ناکام عدم کو قرار دیا جائے گا۔ اس اسکیم کی منطقی تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا میں یوں ہی فکری اور عملی آوردگی کے لیے نہیں چھوڑا گیا، چنانچہ اول روز سے اللہ تعالیٰ نے اس امر کا انتظام کیا کہ ہر دور اور ہر قوم میں ایسے برگزیدہ ہستیاں پیدا کی جو بنی نوع آدم کو اس کے مقصد تخلیق، اعمال کی پاداش اور نجات کا طریقہ بتائیں، تاکہ آخرت میں باز پرس کے موقع پر وہ اپنے لا علمی اور جہالت کا عذر پیش نہ کر سکیں۔ یہاں پر حقیقت کو ملحوظ خاطر ہے کہ مجرد علم و عمل کے لیے کرنا کافی ہے۔ افکار کو عملی جامہ پہنانے میں بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور سخت دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب و ہدایت کے بھیجنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس ہدایت کو عملی مظاہرہ یعنی رسولوں کی پاکیزہ اور قابل عمل زندگی کا نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو گونا چشمہ ہدایت کی موجودگی میں کسی فرد بشر کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑے اور اپنے لا علمی پر کوئی عذر بھی گھڑ سکے۔ رسولوں کی اہمیت۔ اس نقطہ نظر سے قوموں کو ہدایت اور رہنمائی کی تمام تر ذمہ داریاں رسولوں پر عائد ہوتی ہیں۔ دین کی دعوت پہنچانا، لوگوں کا دل موہ لینا، کفار کی ایذا رسانی کو برداشت کرتے ہوئے نتائج سے بے نیاز ہو کر ایک طویل عرصے تک کار نبوت انجام دیتے رہنا مشکل ترین بلکہ جان گسل کام ہے۔ کار نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کس شخص کو منتخب کرے گا۔ یہ عوامی خیال غلط ہے کہ کار نبوت انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اچانک کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز فرما دیتے ہیں، پھر وہ تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دیتا رہتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیدائش سے قبل ہی نبی کو نامزد فرما دیتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبی بنائے جانے کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دی گئی جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ قرآن شریف کی آیت سورہ انعام آیت نمبر 124۔ ہم نے اس کو اسحاق کے نبی ہونے کی بشارت سنا دی۔ یہ آیت سورہ صفات کی آیت نمبر 112 ہے۔ رسولوں کی نگرانی اور حفاظت۔ پیدائش، طفالت، نوجوانی، بعثت اور موت تک نبی کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور خاص نگرانی کے تحت بسر ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے،
سورہ ہود آیت نمبر 37۔ ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت حق لے کے جاتے ہیں تو ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان آیات کی روشنی میں بات واضح ہو جاتی ہے، انبیاء کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں بسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت یہ بزرگ ہستیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اس طرح نبوت سے قبل ہی انسانیت کا بلند ترین صفات ذہنی، اخلاقی اور روحانی اور انبیاء کو ودیت دی جاتی ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 46 میں آیا ہے، ہاتھوں اور آنکھوں والے، قومی قوت علمی اور قوت بصرہ کے مالک۔ یہ لوگ چمن انسانیت کے گل سربست ہوتے ہیں۔ ان کے فیض رسانی کا سلسلہ زبان اور مکان کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ مادی فلسفوں کے غلبے نے آج یہ تصور بڑا عام کر دیا ہے، انسانی زندگی کی کشتیاں وقت کے دھارے پر بہتی رہتی ہیں، حوادث کے تھپیڑے کھاتے کھاتے رواں دواں پھر کسی کنارے پہ جا رکھتی ہیں۔ یہ حوادث، یہ واقعات نہ کوئی ربط ہے، نہ پس پردہ کوئی حکمت پناہ ہے۔ اسلام نے اس کے برکت اس بات کو تعلیم دیتا ہے، یہاں کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت حرکت ہوتی ہے، کوئی ذرہ بھی بلا مقصد حرکت نہیں کرتا، یہاں سب کچھ ایک نظم کے تحت پیش آتا ہے، اتفاق کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ تمام واقعات اور حوادث کا ظہور اللہ قادر و توانا کی حکمت سے ہوتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہماری محدود عقل کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ فہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ اوپر کے بیانات نگاہ میں رکھنے سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات اور حوادث پیش آتے ہیں، نہ وہ تو غیر مربوط ہیں، نہ کوئی اتفاقی، بلکہ علیم و خبیر خداوند کریم کے حکم کے تحت پیش آنے والی حوادث نوامیس فطرت اور معلم قدرت کی وہ درسگاہ ہے جس میں ان مقدس ہستیوں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے جن اوصاف اور عادات کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جاری و ساری نظر آتی ہے جو خواہ عوام لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کی حکمت کا وافر حصہ عطا ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں جن کی دورس نگاہیں واقعات کے پیش پردہ اصل حقائق دیکھ لیتی ہیں، تاویل احادیث اور ان پر حکمت در حقیقت روشن و مبرہ ہوتی ہے۔ فہم سیرت کا علم بہت ہی اشرف و اعلیٰ ہے۔ اس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ نگار خانہ واقعات میں ماورا رشتہ حکمت کو تلاش کیا جائے جس کے کاربن نبوت سے گہرا تعلق ہے، جو نبی کی پوری زندگی کا کار فرما نظر آتا ہے۔ اسے علم حکمت کو جلا ملتی ہے، ایمان اور یقین میں تازگی آتی ہے، صبر و استقدار میں اضافہ ہوتا ہے، نگاہ دورس اور حقیقت پسند ہو جاتی ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اعمال میں نکھار آ جاتا ہے، غرض یہ کہ پھر نئے جذبے سے انسان سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے واقعات اور حوادث کی تسلسل زمانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن فہم سیرت جیسے اشرف علم کی طرف کم ہی توجہ دی ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں رکھتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی باب کو آگے بڑھائیں گے اور ہم پڑھیں گے بعثت نبوی کے لیے عرب کا انتخاب۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔